بسم اللہ الرحمن الرحیم وینعقد نکاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة رحمه الله بكرا كانت أو ثيبا وقال لا ينعقد إلا بإذن ولي. اگر عورت آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اپنے بارے میں اختیار اسے خود ہے. وہ اپنی رضا سے اگر نکاح کر لے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اگرچہ ولی عقد نہ کرے اور اس کی اجازت نہ دے. اس میں اس آزاد عاقلہ بالغہ عورت کے لیے سیبہ ہونے یا باکرہ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، خواہ وہ عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو. اگر آزاد عاقلہ بالغہ ہے، بغیر ولی کے اپنی رضا سے وہ نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا. اگر آزاد نہیں ہے بلکہ باندھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نکاح اس کی آقا کی اجازت سے ہوگا. ایسے ہی اگر نابالغہ ہے تو خواہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، یا معتوہ ہے، غیر عاقل ہے، تو باکرہ ہو یا سیبہ ہو، اسے اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر غیر عاقلہ اور غیر بالغہ اپنا نکاح خود کریں گی تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، ولی کی اجازت کے بغیر اپنی رضا سے وہ نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا. یہ امام کا مذہب ہے. عبارت کا ترجمہ: وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، آزاد بالغہ عاقلہ عورت کا نکاح اس کی رضا سے منعقد ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ ولی اس کا عقد نہ کرے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے. بکرن کانت او سیبہ، وہ حرہ بالغہ عاقلہ خواہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، کماری ہو یا غیر کماری ہو. وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد نے لا ينعقد الا باذن ولی،
کہ ایسی عورت کا نکاح بھی جو عاقلہ بالغہ آزاد ہو، اس کا نکاح بھی ولی کی اجازت کے بغیر منعقد نہیں ہوگا۔ یہ صاحبین کا مذہب ہے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے مذہب کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کر لیا ہے، بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کے بارے میں بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے انعقاد نکاح کا جو قول ہے وہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا متفق علیہ قول ہو جائے گا۔ یہاں جو اختلاف ذکر کیا گیا ہے یہ اختلاف پہلے تھا کہ امام انعقاد نکاح کے قائل تھے، آپ کا مذہب تھا، اور امام ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ عدم انعقاد کے قائل تھے، لیکن بعد میں صاحبین نے امام کے قول کی طرف رجوع کر لیا، تو ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ایسی عورت کا نکاح اپنی رضا سے منعقد ہو جائے گا۔ اختلاف کی صورت میں صاحبین کے قول کی وجہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، کہ جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے اپنا نکاح کرے تو وہ نکاح باطل ہے۔ یہاں ایک سب سے بنیادی چیز ولی کی تعریف جاننا بھی ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو، خواہ وہ دوسرا چاہے یا نہ چاہے۔ تو اسے ولی کہا جاتا ہے۔ عورت کا ولی اس کا سب سے قریبی اسبا ہوتا ہے، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، وغیرہ ذالک۔ تو صاحبین نے یہ فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دلیل وہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امام کا مذہب یہ ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب یہاں میں نے ولی کی تعریف بھی آپ کو بتا دی۔ اب اس تعریف کی روشنی میں امام کا جو قول ہے، آپ کا جو مذہب ہے، وہ مذہب اس حدیث کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو، خواہ وہ دوسرا چاہے یا نہ چاہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس کا ولی ہو، یعنی جو اس عورت کا نکاح کرے، خواہ وہ عورت چاہے یا نہ چاہے، اور ایسی عورت نابالغہ یا باندی یا غیر عاقلہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی قریبی اسبا ولی ہوتا ہے یا باندی ہے، تو اس کا آقا اس کا ولی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا اختلاف اس عورت کے بارے میں ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، بلکہ وہ خود اپنی ذات کی ولیہ ہو،
اپنے معاملات کا اختیار اسے خود ہو، یعنی آزاد بالغہ اور عاقلہ عورت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے، وہ خود اپنے آپ کا اختیار رکھتی ہے، اپنی ولیہ ہے۔ تو یہاں جب وہ خود اپنا نکاح کرے گی تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ خود اپنی ولیہ ہے اور اپنا نکاح اپنی رضا سے کر رہی ہے۔ لہذا اس کے جواز کا قول اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ امام کے مذہب کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا الایّم احق بنفسها من ولیها، یہ صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عورت ولی سے زیادہ اپنے ذات کی حقدار ہے۔ نیز قرآن مقدس میں جو نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف آئی ہے، ان کہنا نہ حتی تنکحا وغیرہ، یہ بھی اس سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اگر وہ آزاد عاقلہ اور بالغہ ہے۔ یہ بحث جو اختلاف کی بحث تھی، جس میں صاحبین اور امام کا بظاہر اختلاف تھا، یہ پوری ہوئی، یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغۃ العاقلہ، عاقلہ بالغہ کنواری عورت کو مجبور کرنے کا ولی کو اختیار نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ولی باکرہ بالغہ عاقلہ بچی کو نکاح پر مجبور کرے، یعنی وہ اپنی مرضی سے ولی جہاں چاہے جبر کر کے اس کا نکاح کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ولی اس سے اجازت اگر ایسا کرے گا، وہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں وہ نکاح کر دے گا، وہ رد کر رہی ہے پھر بھی وہ کر دے رہا ہے، تو یہ نکاح جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے جسے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رد نکاح امرأۃ زوجها ابوها وهي کارہہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے نکاح کو رد کر دیا جسے اس کے باپ نے کیا تھا، حالانکہ وہ عورت اس نکاح کو ناپسند کر رہی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر جبر کر کے ولی بالغہ عاقلہ بالغہ کا نکاح کہیں کر دے گا، وہ راضی نہیں ہے، تو یہ نکاح جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، کسی عورت کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ عورت ابھی کنواری ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہے۔ یہ لفظ بہت ساری صورتوں کو جامع ہو جا رہا ہے، جس کو یہ نیچے بتائیں گے، یعنی وہ عورت غیر شادی شدہ ہے اور اس سے اس کا ولی نکاح کی اجازت لینے گیا۔ ولی سے یہاں مراد ولی قریب ہے، اگر ولی بعید یا اجنبی اجازت لے باپ دادا کے علاوہ تو حکم دوسرا ہوگا، اور اگر ولی قریب باپ اور دادا اجازت لے رہے ہیں تو اس کی صورت یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، اور جب عورت سے اس کا ولی اجازت لے نکاح کی کہ میں فلاں سے تمہارا نکاح کر دوں، اس سے اجازت لینے گیا، جیسا کہ ہمارے دیار میں اس کا رواج بھی ہے، لیکن اجازت لینے والا
عام طور پر ولی یا ولی قریب نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اس صورت کا ہے کہ جب اجازت لینے والا ولی قریب ہو، ولی ہو۔ جب وہ اجازت لینے گیا فسکتت، تو وہ عورت خاموش رہی اس کے اجازت لینے کے وقت، او ضحکت یا مسکرا دی، او بکت یا روئی، بغیر صوت، بغیر آواز کے، فذالک اذن منہا، تو یہ اس کی جانب سے اجازت ہے۔ وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر وہ انکار کر دے، لم یزوجھا، تو وہ ولی اس عورت کا نکاح نہیں کرے گا۔ تو اگر ولی اجازت لے رہا ہے تو اس کا خاموش رہنا، مسکرا دینا، بغیر آواز کے ہنس دینا، یہ عورت کی جانب سے رضا کی دلیل ہے۔ ولی کے اجازت لینے کی صورت میں یہ رضا کی دلیل کیوں ہے؟ اس کی ایک علت یہ بتائی جاتی ہے کہ ولی کے سامنے صاف طور پر اس باقرہ عورت کا اقرار کرنا یہ شرم و حیا اس سے مانے ہے، اس لیے اس کا خاموش رہنا، رونا یا ہنسنا، مسکرانا یہ رضا کی دلیل ہے۔ لیکن اگر صاف طور پہ وہ منع کر دے تو پھر ولی کو اس کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا البکر تستامر، باقرہ عورت سے اجازت لی جائے گی۔ فقیل اللہ، تو آپ سے کہا گیا انہا تستحی، یا رسول اللہ وہ تو حیا کرتی ہے، صاف طور پہ اقرار کرنے سے باز رہتی ہے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا اذنھا سماعتھا وسکوتھا، وسکوتھا اقرارھا، کہ اس کا خاموش رہنا یہ اس کی اجازت ہے اور اس کا اقرار ہے۔ تو لیکن یہ اسی صورت میں جبکہ ولی اجازت لے رہا ہو، اجازت لینے والا اجنبی نہ ہو، جیسا کہ ہمارے دیار میں ہوتا ہے، عام طور پہ اجازت لینے والا اجنبی ہوتا ہے۔ اس صورت میں عورت کا ہاں یا نہ کہنا یا بسم اللہ کہنا، یہ چیزیں اس کے رضا کی دلیل ہوں گی۔ لیکن اگر وہ کماری نہیں ہے، وہ سیبہ غیر شادی شدہ نہیں بلکہ پہلے اس کی کہیں شادی ہوئی تھی، اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اجازت لینے والا کوئی بھی ہو، چونکہ اب اس کے اندر جو ایک دوشیزہ کماری کے اندر شرم و حیا کا معاملہ ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے، یہ تجربہ کار ہو چکی ہے، تو اس سے اجازت لینے والا کوئی بھی ہو، جب اس کے نکاح کی اجازت لے گا تو قول کے ذریعے سے اس کا اپنی رضامندی ظاہر کرنا یہ ضروری ہے۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَ السَّيِّبُ، اور جب سیبہ عورت سے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اس سے اجازت لے، فلا بد من رضاها بالقول، تو قول کے ذریعے سے اس کی رضا ضروری ہے۔ وَإِذَا زَالَتْ بُكَارَتُهَا، غیر شادی شدہ ہے لیکن پردہ بکارت اس کا بے وثبتن کودنے کی وجہ سے، او حیضتن یا کثرت حیض کی وجہ سے، او جراحتن یا زخم کی وجہ سے، او تانیسن یا درازگی عمر کی وجہ سے زائل ہو جائے۔ یہ ایک باریک جھلی ہوتی ہے جو عورت کی شرمگاہ کے میں ہوتی ہے، اب وہ چوٹ لگنے سے، کودنے سے، حیض کی کثرت وغیرہ سے بھی یہ پردہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس پردے کے زائل ہونے کا
یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ عورت بدکار ہے یا غلط افعال کرنے والی ہے۔ بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہے اذا زالت بکارتھا، اگر عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا پردہ بکارت کودنے کی وجہ سے، حیض کی کثرت کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے یا درازگی عمر کی وجہ سے زیادہ دن تک شادی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے وہ زائل ہو جائے، فہی فی حکم الابکار، تو یہ باقرہ ہی کے حکم میں ہے۔ یعنی اگر ولی اجازت لینے گیا تو اس کا خاموش رہنا، اس کا مسکرا دینا، بغیر آواز کے ہنسنا، یہ اس کے رضا کی دلیل ہے۔ ایک اختلافی مسئلہ بھی اس سلسلے میں ہے، اس کو یہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں، وَإِنْ زَالَتْ بُكَارَتُهَا بِالزِّنَا، اور اگر زنا سے اس کا پردہ بکارت زائل ہو جائے، فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنیفة رحمہ اللہ تعالی، تو اس کا بھی وہی حکم ہے، باقرہ ہی کا حکم ہے امام اعظم کے نزدیک، یہ بھی اسی طرح ہے امام کے نزدیک۔ وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا، ہیا فی حکم الثیب، یہ سیب کے حکم میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول کہ زنا سے اگر پردہ بکارت زائل ہو جائے تو یہ بھی باقرہ ہی کے حکم میں ہے، اور صاحبین کا کہ وہ باقرہ نہیں ہے، سیبہ کے حکم میں ہے، اس لیے قول کے ذریعے سے رضا ضروری ہے۔ صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقتاً باقرہ ہے نہیں، اور اسے جو چیز پیش آنے والی ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اسے اس کا پہلے سے تجربہ ہے۔ اس لیے یہ جب حقیقتاً باقرہ نہیں ہے، اسے پیش آنے والی چیز پہلی مرتبہ پیش آنے والی نہیں ہے، تو رضا بالقول ضروری ہے، حیا یہاں معنی نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ پردہ بکارت کی حقیقت کی چھان بین کرنا یہ قبیح ہے۔ ایک مسلمان کی پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے، جب وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے باقرہ ہی کے درجے میں رکھا جائے گا۔ تحقیق، تفتیش اور جستجو کرنا کہ یہ حقیقتاً باقرہ ہے یا باقرہ نہیں ہے، یہ ایک قبیح عمل ہے۔ اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ جب یہ غیر شادی شدہ ہے تو یہ باقرہ ہے، اس لیے اسی پر حکم کا دار و مدار ہوگا، اور اس کی خاموشی، اس کا مسکرانا یہ دلیل رضا ہوگا۔ نیز اس کی تحقیق اور چھان بین کرنے میں برائی کی اشاعت ہے، اس لیے اس تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ باقرہ کے درجے میں ہوگی۔ ہاں اگر وہ اس فعل بد میں مشہور ہو جائے اور خود ہی پردہ پوشی کا خیال نہ رکھے تو اب ایسی صورت میں اس کا حکم باقرہ کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ وہ سیبہ کے حکم میں ہوگی، اور رضا بالقول ضروری ہے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ، یہاں سے پھر مسئلے کی نوعیت بدل رہی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، صورت مسئلہ، اور یہ سب ساتھ ساتھ شوہر نے باقرہ عورت سے کہا، نکاح ہو گیا دونوں کا، باقرہ سے کسی کنواری عورت سے کسی لڑکے کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد شوہر اس سے کہے بلغک النکاح، تمہارے پاس نکاح کی خبر پہنچی، فسکت، اور تم خاموش رہی، یعنی میرا اور تمہارا نکاح ہو گیا، تم میری منکوحہ بیوی ہو، وہ یہ دعویٰ کر رہا شوہر مدعی۔ وقالت، اور عورت کہے بل رددت، بلکہ میں نے تو انکار کر دیا تھا، یعنی عورت نکاح کی نفی کرے، نکاح کا انکار کرے، اور شوہر نکاح ہونے کا دعویٰ کرے، تو شوہر یہ مدعی ہے
عورت مدعا علیہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سکوت پر بینہ قائم کرے، اگر بینہ قائم کر دیتا ہے تو نکاح ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بینہ قائم کرنے سے عاجز ہے فالقول قولھا، تو بات عورت کی مانی جائے گی، بات عورت کی مانی جائے گی۔ اب بغیر قسم کے اس کی بات مانی جائے گی یا قسم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی، اس سلسلے میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ بغیر قسم کے اس کی بات معتبر ہوگی، اس پر یمین نہیں ہے۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ قسم کے ساتھ اس کی بات معتبر ہوگی، قسم اس سے لی جائے گی، بغیر قسم کے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ مفتابِ اس سلسلے میں صاحبین کا قول ہے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں فالقول قولھا، بات عورت کی ہوگی، یہاں تک تو سب متفق ہیں کہ عورت جو انکار کر رہی ہے، مدعا علیہ انکار کر رہی ہے، تو بات اس کی معتبر ہوگی۔ اس پر قسم ہے یا انکار پر اس کا انکار بغیر قسم کے مان لیں گے، تو امام فرماتے ہیں ولا یمین علیہ، اس پر قسم نہیں ہے۔ ولا یستحلف فی النکاح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام کے نزدیک نکاح کے معاملے میں قسم نہیں لی جائے گی۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں یستحلف فی، اس میں قسم لی جائے گی۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے یہ آپ پھر آنے والے اسباق میں اس کو پڑھیں گے۔ قدیم کتاب میں صفحہ نمبر 210 پر یہ بحث بہت تفصیل کے ساتھ آئے گی، جسے آپ رابعہ میں پڑھیں گے۔ یہ دعویٰ کی بحث ہے اور اس کے صفحہ 10 پر کتاب الدعویٰ میں یہ بحث آئے گی۔ اس کی مختصر توضیح یہ ہے کہ قسم سے انکار کرنا امام اعظم کے نزدیک بذل ہے۔ چلو لے جاؤ، دے دینا، چلو لے جاؤ، کون قسم کھائے گا۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نقول یعنی قسم سے انکار کرنا یہ اقرار ہے۔ تو جب امام کے نزدیک یہ بذل ہے، دے دینا، لے جا، تو جس میں بذل ہو سکتا ہے، جیسے یہ میرا موبائل ہے، میں کہوں لے لو بھائی، آپ لے لو، تو ٹھیک ہے، بذل ہو سکتا ہے، آپ کو دے دیا۔ کتاب ہے میری، میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ لے لیجیے۔ جس میں بذل ہو سکتا ہے اس میں قسم اس سے لی جائے گی۔ اگر قسم سے انکار کرے گا تو اس کو بذل مان لیا جائے گا اور سامان مدعی کو دے دیا جائے گا۔ لیکن جس میں بذل نہیں ہو سکتا ہے، جیسے نکاح ہی کا معاملہ ہے، باقی اور بھی چیزوں کا ذکر بعد میں آئے گا کہ اور بھی کیا کیا چیزیں ہیں، 8 چیزوں کا ذکر۔ تو اب یہ کہ میری بیوی ہے پہلے سے، اور کہ یہ قسم کھانا عورت کہہ رہی کہ نہیں میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں دلیل نہیں پیش کر سکا، اب اس کی بات بغیر قسم کے مان لی جائے گی امام کے نزدیک، کیونکہ اس میں بذل نہیں ہو سکتا ہے کہ قسم سے وہ انکار کر دے تو یہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے اب چلو یہ تمہاری بیوی ہو گئی، بغیر نکاح کی وہ بیوی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نقول قسم سے انکار کرنا اقرار کرنا ہے، یعنی جب عورت قسم سے انکار کرے گی تو یہ اقرار ہے اس کی جانب سے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس لیے تو اصل اختلاف یہ ہے کہ نقول یہ بذل ہے یا اقرار۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بذل ہے، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں نکاح کے بارے میں عورت پر قسم نہیں ہے، کیونکہ اس میں بذل نہیں ہو سکتا ہے۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ نقول قسم سے انکار کرنا یہ اقرار ہے، اس لیے نکاح کا اقرار ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت سے اس سلسلے میں
قسم لی جائے گی۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی، باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے درس میں ہوگی۔ آپ اس